نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مضمون نمبر 5 الطائر، پرندے کے بارے میں، کہ ایک پرندہ جو کہ قید میں ہے، اس کے کہے ہوئے چند اشعار ہیں، یعنی حالات حاضرہ کے مطابق یہ چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جو انتہائی خوبصورت اور بہترین اشعار ہیں۔ سب سے پہلے میں عبارت پڑھوں گا، آپ اچھی طرح عبارت سنیں اور اس کے بعد پھر اس کی لغوی اور تحقیق کی طرف چلتے ہیں۔ الحبس لیس مذہبی ولیس فیہ طربی فلست ارضى قفصا وإن يكن من ذهبي غابات ربي غايتي والعيش فيها مطلبي قد طاب فيها مطعمي وراق فيها مشربي أذهب فيها أستقي من ماء نبع أعذبي أسدح فيها مطلقا فالحبس لیس مذہبی۔ تو یہ آپ کے سامنے عبارت آ گیا۔ سب سے پہلے اوپر جو لفظ ہے الطائر، طائر پرندے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے طیور۔ الحبس سب سے پہلا لفظ ہے الحبس، حبس قید کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے حبوس۔ حبس یحبس حبسا، اس کا معنی ہے کسی کو قید کرنا، کسی کو روکنا۔ مذہب، مذہب عادت اور طریقے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے مذاہب، یہ اس میں ظرف ہے اور فتح یفتح سے ہے، ذہب یذہب جانا، مذہب جانے کی جگہ یا عادت کو بھی کہتے ہیں۔ طرب، طرب کہتے ہیں خوشی سے جھومنے کو، اور یہ باب سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے۔ طرب یطرب طربا، اس کا معنی ہے خوشی سے جھوم اٹھنا۔ ارضى رضی یرضى، سمع یسمع سے ہے، ارضى واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں راضی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، فلست ارضى، ارضا میں راضی ہوتا ہوں۔ قفصا، قفص پنجرے کو کہتے ہیں، اور قفص یقفص اس کا معنی ہے پنجرے میں بند کرنا۔ ذہب سونے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اذہاب اور ذہوب۔ غابات ربی غایتی، غابات یہ جمع ہے، اس کی مفرد آتی ہے غابہ، جنگلات کو کہتے ہیں۔ غایت اس کی جمع آتی ہے غایات، غایت مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے غایات، اس کا معنی ہے مقصد، مقصود، انتہا۔ عیش زندگی کو کہتے ہیں، عاش یعیش ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہے زندگی گزارنا۔ اور طابہ، طابہ یطیب کل گزر گیا ایک غالباً اس سے پچھلے سبق میں، اچھا ہونا، ضرب یضرب سے ہے۔ مطعم، طعم یطعم سمع یسمع سے، اس کا معنی ہے کھانا، اور جبکہ یہاں مطعم ہے، اس کی جمع آتی ہے مطاعم، یہ بھی اس میں ظرف ہے۔ وراق فیہا، راقہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے صاف ہونا، اور یہ استعمال ہوتا ہے راقہ یروق سے، نصر ینصر سے۔ اور اگلا لفظ ہے مشرب، مشرب کی جمع آتی ہے مشارب،
اور یہ بھی شربہ یشرب سمع یسمع سے مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ۔ اذهب واحد متکلم فعل مضارع میں جاتا ہوں، اذهب ذهب یذهب۔ استقی واحد متکلم فعل مضارع استقا یستقی استقاء باب استفعال سے اس کا معنی ہے میں پیتا ہوں۔ نبع چشمے کو کہتے ہیں، نبع ینبع نبعا اس کا معنی ہے چشمہ پھوٹنا، چشمے سے پانی نکلنا۔ اعذب اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی ہے بہت میٹھا، عذب یعذب سے ہے، اس کا معنی ہے میٹھا ہونا۔ اصدح فیہا مطلقا، اصدح واحد متکلم کا صیغہ ہے، صدح یصدح اس کا معنی ہے سریلی آواز میں گانا، اصدح میں سریلی آواز میں گاتا ہوں۔ مطلقا اطلق یطلق اطلاق سے ہے، یہ باب افعال سے ہے، مطلق اس میں مفعول کا صیغہ ہے آزاد کیا ہوا۔ تو یہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی فضل سے لغوی تحقیق آ گئے ہیں۔ اب میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ الحبس لیس مذہبی، قید میری عادت نہیں ہے۔ الحبس یعنی قید خانہ، قید رہنا، لیس مذہبی یہ میری عادت نہیں ہے۔ ولیس فیہ طربی اور اس میں میری خوشی بھی نہیں ہے، یعنی اس قیدی میں آپ جتنا بھی میرا اکرام کریں۔ ولیس فیہ طربی۔ فلست ارضی قفصا میں پنجرے کو پسند نہیں کرتا، ان میں پنجرے میں راضی نہیں ہوں۔ وَإِن يَكُن مِّن ذَهَبِ اگرچہ وہ پنجرہ سونے کا ہو، اگرچہ وہ سونے کا ہو۔ غابات ربی غایتی میرے رب کے جنگلات میرے مقصود ہیں، یعنی میرے انتہا ہیں، میرا مقصود اور میری انتہا اور جو میری چاہت ہے وہ جنگل ہے۔ والعیش فیہا مطلبی اور اس میں زندگی گزارنا میرا مقصد ہے۔ غایت اور مطلب ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ قد طاب فیہا مطعمی اور مطعم کھانے کی جگہ، اس میں ظرف اچھی ہے، اس میں میری کھانے کی جگہ، اس میں میری کھانے کی جگہ اچھی ہے۔ وراق فیہا مشربی اور اس میں میرے پینے کی جگہ بھی اچھی ہے، صاف ہے، یعنی زبردست۔ راقہ یروق اچھا ہونا، صاف ہونا، پسندیدہ ہونا۔ اذهب فیہا استقی میں جاتا ہوں اس میں پانی پینے کے لیے، ٹھیک ہے، استقی پانی پینے کے لیے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اس میں پانی کی تلاش میں۔ من ماء نبع اعذبی، ماء پانی، نبع چشمہ، اعذب میٹھا، میٹھے چشمے کے پانی سے۔ اصدح فیہا مطلقا میں اس میں گاتا ہوں، چہچہاتا ہوں آزادی کے ساتھ۔ اصدح چہچہاتا ہوں اس میں آزادی کے ساتھ۔ فالحبس لیس مذہبی قید میں رہنا میری عادت نہیں ہے، میرا پسندیدہ کام نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے لغوی تحقیق اور اس کا ترجمہ آ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ هل يحب الطائر البقاء محبوسا في القفص، کیا پرندہ پنجرے میں قید ہونے کو پسند کرتا ہے؟ کیا یعنی پرندہ پنجرے میں قید ہونے کو پسند کرتا ہے؟ یحب الطائر پرندہ پسند کرتا ہے، البقاء
باقی رہنا، زندگی گزارنا محبوساً قید کی حالت میں، فی القفص پنجرے میں۔ دوسرا سوال ہے ما غایت الطائر وما مطلبہ، پرندے کا مقصود اور اس کے مطلوب چیز کیا ہے؟ این یطیب العیش للطائر، پرندے کے لیے اچھی زندگی کہاں ہے، یعنی اچھی زندگی پرندے کے لیے کہاں ہے؟ ضع عنوانا للنص، اس کے لیے کوئی مناسب عنوان لگائیں۔